لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اچھا معاشرہ اچھے خاندان سے بنتا ہے. اچھے خاندان کی ذمہ داری تمام تر والدین پر ہوتی ہے. یہ والدین ہی ہیں جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے سپرد کرتے ہیں. اچھے نوجوانوں کی مدد سے اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو قبول حق کی استعداد دے کر بھیجا ہے. ہر انسان میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جب حق کو سنتا ہے تو فطری طور پر اس کو قبول کرتا ہے. ہر انسان عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر آپ کو رب تسلیم کروں گا. چنانچہ روایت کا مفہوم ہے کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا اور ان سے دریافت فرمایا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے ایک ہی جواب دیا کہ بلا، کہ بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں. گویا یہ ایک وعدہ تھا. بندے نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا کہ آپ میرے پروردگار ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں جب دنیا میں جاؤں گا تو آپ کی بندگی کروں گا، آپ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کروں گا. عالم ارواح میں اللہ نے اس طریقے سے تمام انسانوں سے یہ وعدہ لیا. جب انسان دنیا میں آتا ہے اور ابتدائی سانسیں لیتا ہے تو اس وقت ہر بچے کے کان میں اذان دیے جانے کا حکم ہے. اس اذان اور تکبیر کی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ایک اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ بچے کے لاشعور میں اس عہد الست کو تازہ کیا جاتا ہے. چونکہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے عالم ارواح میں وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے آیا ہے. تو جیسی ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں فوراً اللہ کی کبریائی پر مشتمل اذان اور تکبیر اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے. اگرچہ اس وقت بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں عالم ارواح میں اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں اس وعدے کو میں نے اپنی زندگی کے دوران پورا کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی فطری استعداد کو خراب نہیں کیا، اپنے باطن کو ویسی ہی چمکائے رکھا جیسے اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے. جس فطرت پر وہ آیا ہے اس فطرت کو اس نے برقرار رکھا ہے، اسے عہد الست یاد ہوتا ہے. یہ اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے باطن کو دنیاوی آلائشوں کے ساتھ ملوث نہیں ہونے دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فطری استعداد ویسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کی. خلاصہ یہ نکلا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ نے اس کے اندر ایک فطری صلاحیت رکھی ہوتی ہے. اس فطری صلاحیت کے بلبوتے پر جب وہ حق سنتا ہے تو فوراً قبول کرتا ہے. اب بات آ گئی کہ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے مواقع پر دین کی طرف جانے کا ہمارا دل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قبول حق کی اس فطری صلاحیت کو یا تو ختم کر دیا ہے یا دھندلا دیا ہے.
اور اس کو ختم کرنے کا آغاز والدین کے گھر سے ہوتا ہے، والدین کی گود سے ہوتا ہے، والدین کے پیدا کردہ ماحول سے ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کس طرح کا ماحول دیتے ہیں۔ آیا وہ ماحول بچے کی قبول حق کی استعداد کو بڑھاتا ہے، اس کو جلا بخشتا ہے، یا اس کو دھندلا دیتا ہے اور دھندلاتے دھندلاتے اس کو ختم کر دیتا ہے؟ یہ اس کا دار و مدار والدین پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اپنے ایک فرمان میں نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچے کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ہر بچے کو اللہ ایسی فطرت دیتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بات سنتا ہے تو سر تسلیم خم کرتا ہے۔ آپ اس کو قبول حق کی استعداد کا نام دے دیں، حق قبول کرنے کی صلاحیت کا نام دے دیں کہ اللہ نے ہر بچے میں وہ صلاحیت رکھی ہے، اور اس صلاحیت کے ساتھ بچہ دنیا میں آتا ہے، اسی صلاحیت کے ساتھ آنکھ کھولتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اس کی وضاحت پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے جا کر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھ کٹی ہوتی ہے یا اس کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے، صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو، ہر انسان کو قبول حق کی صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ جب وہ حق سنے تو اس کو قبول کرے۔ لیکن والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہودی بنانے کا مطلب کہ والدین ایسا ماحول دیتے ہیں کہ بچہ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور حق کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہوتے وہ دین ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ تو والدین کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے تو صرف نصیحتوں سے کام نہیں چلتا، اولاد کو ماحول دینا ہوگا، ایسا ماحول دینا ہوگا جس میں اولاد کے لیے نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے حوالے سے بہت حساس تھے۔ روایات کا مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جایا کرتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور وہاں آپ دستک دے کر آواز دیتے الصلاۃ یا اہل البیت، اور پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت نماز کا وقت ہے، نماز کا خیال کرو، کیونکہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمہ کے دروازے کے باہر سے گزر گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ گھر تشریف لے جایا کرتے تو ابتدا حضرت فاطمہ کے حجرے سے فرماتے، حضرت فاطمہ کے حجرے کے اندر تشریف لے جاتے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ سلام دعا کرتے، حال چال پوچھتے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اگلے حصے کی طرف جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اب ایک مرتبہ اس معمول سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ رکھا کہ آپ حضرت فاطمہ کے حجرے کے باہر سے گزر گئے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے کے باہر رکے تھے کہ اپنے معمول کے مطابق اندر تشریف لے جائیں، صاحبزادی کا حال پوچھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک رنگین نقش و نگار والا پردہ لٹکا ہوا ہے، تو وہ پردہ آپ کے مزاج پر گراں گزرا اور آپ اندر جانے کی بجائے آگے تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ اس سے غمگین ہو گئی کہ آج ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اسی غم کی حالت میں تھی کہ حضرت علی گھر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ غمگین ہے، فکر مند ہے، تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور سیدھا آگے تشریف لے گئے۔
حضرت علی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آج آپ تشریف نہیں لائے، اور صورتحال عرض کی کہ اس طرح حضرت فاطمہ غمگین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردے کی نشاندہی فرمائی اور یوں فرمایا، ما انا والدنیا ما انا والرحم، میرا دنیا سے کیا کام ہے، دنیا کو مجھ سے کیا کام ہے، میرا نقش و نگار سے کیا تعلق ہے۔ یعنی جیسے میں دنیا سے بے پرواہ ہوں، دنیا سے میں نے زہد اختیار کر رکھا ہے، نقش و نگار سے میں دور ہوں، دنیا کی زینتوں سے میں دور ہوں، تو اسی طرح میرے اہل بیت کو بھی دور ہونا پڑے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا والدنیا ما انا والرحم، کہ دنیا کو مجھ سے کیا کام ہے، یا میرا دنیا سے کیا تعلق اور میرا نقش و نگار سے کیا تعلق۔ تو یہی بات حضرت علی نے آ کر حضرت فاطمہ کے سامنے کہی، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیے کہ اس پردے کا میں کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جا کر کہہ دو کہ فلاں یا فلاں کو جا کر دے دیں، یعنی کسی کے گھر بھجوا دیں۔ اس پردے کا استعمال آپ نے ناجائز قرار نہیں دیا، وہ جائز تھا، لیکن اپنے اہل بیت کے لیے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ میرا جب دنیا سے کوئی تعلق ناتا نہیں ہے تو پھر میرے اہل بیت کو بھی اسی طرز عمل پر چلنا چاہیے۔ یہ ماحول تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے بنا رکھا تھا۔ وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کچھ غلام اور باندیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ بطور ملازم کے دے رہے تھے، بطور خادماؤں کے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس طرح ملازمین بانٹے جا رہے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی ملازمہ مانگ لیجئے۔ حضرت فاطمہ چکی خود پیستی تھی، پانی کی مشکیزیں حضرت علی بھر کے لاتے تھے، گھر کے کام کاج حضرت فاطمہ کو کرنے پڑتے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ بھی ملازم لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملازم عطا نہیں فرمایا بلکہ تسبیح فاطمی عطا فرمایا۔ آپ نے کچھ تسبیحات ذکر فرمائی کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو رات کو سونے سے پہلے، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر۔ اب دوسروں کو ملازمین عطا کیے جا رہے ہیں اور اپنے اہل بیت کو تسبیحات کی تلقین کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، قریب میں کچھ کھجوریں تھیں جو صدقے کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا مال آیا کرتا اور آپ اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن نے کھیلتے کھیلتے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو روکا اور ان کے منہ میں باقاعدہ انگلی ڈال کر وہ کھجور نکلوائی اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آل محمد کے لیے صدقہ درست نہیں ہے؟ اب وہ بچے تھے، بچہ مکلف نہیں ہوتا شرعی احکامات کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ان کو یہ تعلیم دینی تھی کہ شریعت کے احکامات پر کس قدر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ازواج مطہرات کے کچھ بچے بھی تھے جنہیں ربیب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے نکاح کرے، وہ خاتون پہلے سے بچوں والی ہو، وہ بچوں کو لے کر آئے تو یہ بچے اس سوتیلے والد کے لیے ربیب کہلاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے صاحب اولاد تھیں اور ان کی اولاد ان کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی اور وہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھی۔ ان کے ایک صاحبزادے تھے عمر بن ابی سلمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اب کھانا کھاتے کھاتے ان کا ہاتھ پلیٹ میں گردش کر رہا تھا برتن میں، جیسے بچے کرتے ہیں کہ ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے اے بچے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ چند مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت، اپنے زیر تربیت حضرات کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور ایسا ماحول آپ نے گھر میں عنایت فرمایا ہوا تھا جس سے اہل بیت میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ عروج پائے
اور یہی وجہ ہے کہ پھر اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سانچے میں ڈالا، ایسا عبادت کا ذوق عطا فرمایا، سنت پر عمل کا ایسا ذوق عطا فرمایا کہ پوری امت کے لیے ان کو استاذ بنا دیا اور امت کو پابند کیا کہ اگر سنت سیکھنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سیکھو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا بالخصوص والدین کو کہ بچوں کی تربیت کے لیے نصیحت سے زیادہ کارگر ان کو ماحول دینا ہے۔ ہر صاحب اولاد کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ میں نے گھر میں کس قسم کا ماحول بچوں کو دیا ہوا ہے، کیا وہ ماحول بچوں کے دین پر عمل کرنے کے راستے میں مفید ہے یا رکاوٹ ہے، ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے پوری امت سے بڑھ کر جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس فضیلت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا ماحول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، نیکی کا ماحول تھا۔ اس ماحول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا چمکایا کہ ہر صحابی کو امت کے لیے ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کی بھی اطاعت کرو گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کا یہ مینار صحابہ کو کس چیز نے بنایا؟ ماحول نے بنایا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو ان کے ماحول پر دین کا جذبہ اپنے عروج پر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنظلہ سے ملے تو حضرت حنظلہ سے حال چال پوچھا۔ اب حضرت ابو بکر نے تو حضرت حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ تو حضرت حنظلہ فرمانے لگے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی زبان اطہر سے جنت اور جہنم کی بات سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم بس جنت ہمارے سامنے ہے، ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی زمینوں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ حالات نہیں رہتے۔ تو اس حالت کی تغیر کو اور تبدیلی کو حضرت حنظلہ نفاق سے تعبیر کر رہے تھے۔ یہ سن کر ابو بکر بھی پریشان ہو گئے، وہ فرمانے لگے کہ یہ صورتحال تو میری بھی ہے۔ تو دونوں مل کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر یہ معاملہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ جو صورتحال تمہاری میرے پاس ہوتی، اگر یہی صورتحال تمہاری گھر میں بھی ہو تو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ اور آگے آپ نے فرمایا لیکن ساعتاً فساعتاً، لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یعنی میرے پاس تم ہوتے ہو تو وہ وقت اور ہوتا ہے، اس وقت تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر غالب ہوتا ہے، ہر چیز تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ جب گھر جاتے ہو تو وقت بدل جاتا ہے، تقاضا بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ صحبت کا اثر تھا کہ جب قریب ہیں تو صورتحال کچھ اور ہے اور تھوڑے دور ہو گئے تو صورتحال بدل گئی۔ اس صورتحال کو حضرت انس نے یوں تعبیر فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو روضہ اطہر کے سپرد کر کے فارغ ہوئے، ابھی ہم نے مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس ہونا شروع کی۔ تو گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماحول تھا، اب اس ماحول میں تبدیلی آ گئی تو اس کے اثرات صحابہ کرام نے اپنے دلوں میں محسوس کرنا شروع کر دی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو اللہ نے اتنے بلند مرتبے پر جو پہنچایا ہے وہ ماحول کی وجہ سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تھا۔ تو یہی ماحول ہر والدین نے اپنی اولاد کو دینا ہے۔ جیسے گھروں میں مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ جگہ ہوتی ہیں، کھانے کے لیے الگ جگہ ہے، پڑھنے کے لیے الگ جگہ ہے، مہمانوں کے لیے الگ جگہ ہے، سونے کے لیے الگ جگہ ہے، اور وہ جگہ باقاعدہ بنی ہوئی ہے، تو اسی طرح نماز کے لیے بھی الگ جگہ باقاعدہ بنی ہونی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھروں میں وسعت ہے،
جن کے گھروں میں وسعت نہیں ہے ان کا عذر ہے، لیکن جنہیں اللہ نے وسعت عطا کر رکھی ہے انہیں چاہیے کہ جہاں کھانے کے لیے پورا کمرہ بنایا ہے، مہمانوں کے لیے پورا کمرہ بنایا ہے، سونے کے لیے 2-2 3-3 کمرے بنائے ہیں، تو گھر میں نماز کے لیے بھی چھوٹی سی جگہ بنا دیں، یعنی چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی جائے نماز ہر گھر میں جن کے پاس وسعت ہے وہاں ہونی چاہیے، اور وہیں گھر والے جا کر نماز پڑھے، وہاں تلاوت کریں، یعنی ایک ماحول وہاں ایسا پیدا ہو جائے کہ چھوٹا بچہ اس ماحول کو دیکھے اور اس ماحول سے پھر سیکھنا شروع کر دے۔ ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ والدین اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں ماحول نہیں دیتے، ایسا ماحول جس سے اولاد نیکی پر عمل کی طرف مائل ہو۔ بچے نصیحت سے اتنا نہیں مانتے جتنا ماحول سے تبدیل ہوتے ہیں، جتنا آپ کے عمل سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اب والدین خود عمل کرتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں۔ بہت سارے لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتا دو کہ جس سے اولاد نیک ہو جائے، تو وظائف سے لوگ نیک ہونا شروع ہوتے تو دنیا میں کوئی مدکار ہی نہ ہوتا۔ وظائف سے یہ کام نہیں ہوتے، یہ محنت مشقت سے ہوتے ہیں۔ والدین کو اپنا عمل درست کرنا پڑتا ہے، اولاد کو ماحول دینا پڑتا ہے، جب جا کر اولاد نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس میں بہت جلدی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس کا استعمال آپ کو نہیں آتا، آپ کی اولاد کو آتا ہے۔ پھر آپ کی اولاد سکول میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ آج کل نوجوان بڑی تیزی سے الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، والدین وہ سوال سنتے ہی ڈانٹ دیتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کفر بک رہے ہو۔ اب آپ کے ڈانٹنے سے بچے کے ذہن سے سوال تو نہیں ختم ہوتا، یہ عقلیات کا زمانہ ہے، ہر بچہ عقلی دلیل چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بچے کو مطمئن کریں، آپ اس کو ڈانٹ دیں گے، اس کے ذہن میں وہ سوال جو ہے وہ اس کو ڈستا رہے گا، آہستہ آہستہ وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ الحاد کی طرف جانے کی یہ ایک وجہ ہے۔ تو بہرحال پڑھے لکھے ماحول میں اس وقت جو بہت سارے مسائل ہیں، بے حیائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ الحاد کا ہے کہ نوجوان نسل بہت تیزی سے اللہ کا انکار کرنے کی طرف جا رہی ہے، دین کا انکار کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ والدین کا ماحول ہے کہ والدین نے ایسا ماحول ہی نہیں دیا بچپن میں، لڑکپن میں کہ بچہ مذہب کو سیکھے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کو عذاب بنا کر بچوں کے سروں پر سوار کیے ہوئے۔ بچہ 8 بجے اسکول جاتا ہے، 3 بجے واپس آتا ہے، پھر اکیڈمی جاتا ہے، پھر شام کو والدین اس کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو سارا دن تو بچہ ABC اور Z تک اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے، وہ مذہب کی تعلیم کب حاصل کرے۔ اب والدین چونکہ مسلمان ہیں تو وہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر مطمئن کرنے کے لیے ایک قاری صاحب کو گھر میں بلا لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیں گے، پیسے تھوڑے سے دیں گے تو قاری صاحب وقت بھی تھوڑا سا دیں گے، نتیجتاً بچے کو مذہب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، آگے جا کر یونیورسٹی میں، کالج میں وہ ملحدین کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے یا بے حیا لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، نتیجتاً وہ ہر چیز سے جاتا ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ والدین۔ وہ حدیث ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو لامذہب بناتے ہیں۔ جب والدین نے اس اسکول کی تعلیم کو ان پر عذاب بنا کر مسلط کیا ہے، ان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، دین سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین سمجھا نہیں ہے، خدا کو پہچانا نہیں ہے، سیرت کو پڑھا نہیں ہے، چنانچہ نوجوانی میں جب کوئی سوال سامنے آتا ہے، اب اس کا جواب تو ہے نہیں، والدین کے پاس بھی نہیں ہے، نتیجتاً بچہ اس سوال میں آ کر آہستہ آہستہ دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ واقعات نہایت کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس وقت والدین کے لیے اہم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کل کھائیں گے کیا، اہم مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا کل عقیدہ کیا ہوگا، ایمان محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، حیا محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی، عصمت محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ والدین کو آنے والے وقت کا احساس ہی نہیں،
وہ اسی چکر میں ہے کہ کوئی کارخانہ بنا کر چھوڑ دیں، کوئی دکان بنا کر چھوڑ دیں، بچے کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیں تاکہ کل کو وہ جاب کر سکے، ڈاکٹر بن سکے، یعنی سارا چکر بچے کے پیٹ سے وابستہ ہے۔ ارے بھائی، اگلے زمانے کا بنیادی مسئلہ پیٹ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کی اولاد کے ایمان کا مسئلہ کھڑا ہے کہ آیا وہ مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں۔ ہم تو ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ نام کی حد تک تو مسلمان ہیں، اگلا جو زمانہ اژدہے کی طرح منہ کھول کر سامنے آ رہا ہے اس میں ایمان کا بنیادی مسئلہ ہوگا کہ بچہ مسلمان بھی رہتا ہے، اس کی حیا محفوظ رہتی ہے یا نہیں، وہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کر پاتا ہے یا نہیں۔ اس لیے والدین سب سے بنیادی سوال، سب سے بنیادی مسئلہ بچوں کی ایمان کو رکھیں کہ مستقبل میں یہ اچھے مسلمان بنیں، اگلے نمبر پر پھر ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام کریں، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو ماحول دینا پڑے گا، آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ جو احساس کمتری میں ہم مبتلا ہیں کہ اگر گھر میں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس احساس سے باہر آنا پڑے گا۔ تھوڑا سا سیرت کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے کون سا ماحول پسند فرمایا، صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو کس طرح کا ماحول دیا، آگے امت کے بڑوں نے، اسلاف نے، اکابرین نے اپنے بچوں کو کیسا ماحول دیا ہے۔ اگر یہ ماحول اپنے بچوں کو دے دیں گے تو بچے راہ راست پہ رہیں گے، ورنہ پھر کل کو خدا جانے وہ آپ کو بھی پہچانیں گے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔